فرض کریں دوستوں کہیں دور پہاڑوں میں یہ ایک عدد گائے ہے جو ہنستی کھیلتی اچھلتی کودتی اور کھاتی پیتی یہاں سے وہاں گھومتی پھرتی ہے اور جہاں کچھ اچھی گھاس دکھتی ہے اس طرف نکل پڑتی ہے۔ تو جیسے گائے صاحبہ گھاس کا پیچھا کر رہی ہیں، ہم ذرا ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ گائے 10 کلومیٹر مشرق کی سمت میں جاتی ہے، وہاں سے دائیں سمت میں ایک ٹرن لیتی ہے اور 5 کلومیٹر جنوب یا ساؤتھ کی طرف چلتی ہے اور ایک دائیں ٹرن لیتی ہے اور 10 کلومیٹر مغرب کی جانب سفر کرتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گائے صاحبہ نے کل ملا کر کتنا سفر کیا؟ حسب معمول پہلے ویڈیو پاز کر کے ایک بار خود سے کوشش کریں اور اب مل کر کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، دیکھنے میں تو اب یہ کافی سادہ خوشبو سے سوال لگتا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹیڑھا، زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس سوال کے جواب کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آپ کے ذہن میں سفر کرنے کی تعریف یا جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ڈیفینیشن کیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کوئی بھی شے کیسے اور کتنا سفر کرتی ہے، اس کی بنیاد پر اس سوال کے دو ممکنہ جواب ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی صحیح بھی ہوں گے۔ اب یہ بھلا کیسے؟ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ پہلا جواب یا پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس گائے نے جو فاصلہ یا ڈسٹنس طے کیا وہ کتنا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، سو اسے ہم لکھ لیتے ہیں۔ ڈسٹنس ٹریولڈ اور یہ ہوگا گائے کے سفر کی کل لمبائی کی برابر، یعنی یہ راستہ جس پر گائے چلی 10 کلومیٹر، 5 کلومیٹر اور یہ دوبارہ 10 کلومیٹر۔ یوں اس کیس میں ہمارا طے شدہ فاصلہ یا ڈسٹنس ہو جائے گا 10 جمع 5 جمع 10 برابر 25 کلومیٹر کے۔ سو ہم میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ گائے نے جو کل سفر کیا وہ 25 کلومیٹر کا تھا، اور بالکل صحیح کہیں گے، لیکن جو ایک بات یہاں نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ 25 کلومیٹر کل فاصلہ ہے، یا جسے انگریزی اصطلاح میں کہتے ہیں ڈسٹنس ہے، جو گائے نے اپنے اس پورے سفر میں طے کیا۔ لیکن یہاں ہم میں سے کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ ایک منٹ بھائی، اپنے گھوڑوں کو لگام دیں، یا اس کیس میں کہہ سکتے ہیں کہ اپنی گائے کو لگام دیں اور اس سفر پر ایک اور نظر ڈالیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سفر شروع کرتے وقت گائے کی پوزیشن اس مقام پر تھی، اور جب گائے کا سفر ختم ہوا تو اس کی پوزیشن تبدیل ہو کر اس مقام پر آ گئی۔ اس طرح گائے کے اس سفر کے نتیجے میں اس کی پوزیشن اس مقام سے 5 کلومیٹر یہ جنوب کی سمت میں کھسک کر اس مقام تک آ گئی۔ اب بیچ میں گائے نے کہاں کہاں کتنا سفر کیا، کتنے ٹوسٹ اینڈ ٹرن اس کی زندگی یا اس سفر میں آئے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کی پوزیشن میں جو نیٹ تبدیلی آئی وہ تو محض جنوب کی سمت میں یہ 5 کلومیٹر ہی ہے نا۔ ایسے اگر غور کریں تو سائنس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی شاعرانہ بات بھی ہے، زیادہ نہیں، بس تھوڑی سی۔ بہرحال یہ جواب بھی بالکل ٹھیک ہوگا، لیکن گائے کے سفر کو ناپنے کے اس طریقے کو ہم فاصلہ نہیں کہیں گے، بلکہ طبیعیات کی اصطلاح میں اسے ہم کہیں گے کھسکاؤ، یا انگریزی میں جسے کہتے ہیں ہم ڈسپلیسمنٹ۔ یہ بھی ایک اہم کانسیپٹ ہے، سو ہم اسے بھی لکھ لیتے ہیں۔ ہماری ڈسپلیسمنٹ یا کھسکاؤ اس کیس میں ہو جائے گا 5 کلومیٹر جنوب یا ساؤتھ کی جانب۔ سو ڈسپلیسمنٹ از ایکول ٹو 5 کلومیٹرز ٹورڈز ساؤتھ۔ اب ذرا سوچئے اور بتائیے کہ ان دونوں باتوں میں فرق کیا ہوا، یعنی کسی بھی شے کے طے شدہ فاصلے یعنی ڈسٹنس ٹریولڈ یا کھسکاؤ یعنی ڈسپلیسمنٹ میں کیا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ طے شدہ فاصلہ کسی بھی سفر کی کل لمبائی ہوگا، اس پورے راستے کے دوران جتنا بھی فاصلہ طے ہوا اس کی کل لمبائی، اور یہ کبھی بھی منفی یا نیگیٹو نہیں ہوگا۔ آپ جیسے جیسے جتنا سفر کرتے جائیں گے اس کی قیمت یا ویلیو میں اضافہ ہی ہوگا۔ صفر تو ہو سکتا ہے لیکن منفی میں اس کی ویلیو نہیں ہو سکتی۔ جبکہ کھسکاؤ یا ڈسپلیسمنٹ بنیادی طور پر ہماری پوزیشن میں تبدیلی ہے، اور چونکہ اس کا تعلق پوزیشن سے ہے، سو نہ صرف ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پوزیشن میں کتنی تبدیلی ہوئی، بلکہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ کس سمت میں ہوئی، جیسا کہ یہاں ہم نے بتایا کہ 5 کلومیٹر جنوب ساؤتھ کی جانب۔ یہ فرق بھی ایک اہم کانسیپٹ ہے، لہٰذا اسے بھی ہم لکھ لیتے ہیں۔ ہمارا فاصلہ یا ڈسٹنس ہوتا ہے راستے یا سفر کی کل لمبائی، جبکہ ہمارا کھسکاؤ یا ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے پوزیشن میں تبدیلی۔